بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی اور اس عمر کے بارے میں اللہ رب العزت حشر کے میدان میں سوال فرمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ زندگی دے کر ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جو چاہے کریں، پھر ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہاں پر ہم سے حساب کتاب کیا ہوگا۔ اس کے بالمقابل کفار اور مشرکین کا عقیدہ یہ ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، بس جتنے دن زندگی ہے کھا پی کر مستی کر زندگی گزار لیں گے، پھر مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ خاص فرق ہے اہل ایمان اور دوسرے گروہوں کے درمیان کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہر چیز کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ عمر جو اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کے بارے میں بھی سوالات فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی، حشر کے اندر اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں پر ہر ایک پریشان حال ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس وقت ہر ایک پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور بندے پیش ہوں گے، تو وہاں پر کچھ سوالات اللہ کی جانب سے بندے سے کیے جائیں گے۔ جب تک بندہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، اس وقت تک اس کے قدم میدان محشر میں ٹل نہیں سکیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَا، اللہ رب العزت نے جو عمر عطا فرمائی تھی اس عمر کو کہاں پر گزارا، کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر ختم کیا، اللہ رب العزت اس عمر کے بارے میں سوال کریں گے۔ جب حشر کے میدان میں آدمی معذرت کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس عمر کے اندر نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیتے، حالانکہ تمہارے پاس نذیر یعنی ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت عمر کے متعلق حشر کے میدان میں سوالات فرمائیں گے۔ یہ عمر اللہ کی جانب سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اس نعمت کو اور اس امانت کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں اور اس کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں، اگر معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو ایسا لگے گا جیسے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ بے وقت
بے حیثیت چیز اگر وہ ہے تو ہمارے پاس وقت ہے اور یہ عمر کے لمحات ہیں، ہم اس کو ایسا ضائع کر رہے ہیں جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں، حالانکہ جب آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی چاہے گا تو وہ اس کے بس کے اندر نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا صندوق یہ دنیا ہے، اور جب آنکھ بند ہو گئی تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، پھر وہاں پر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر اس کو حسرت اور افسوس ہوگا۔ جنت ایسی جگہ کے اندر جانے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے جہاں پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر جنتیوں کو کچھ افسوس ہوگا کہ وہ اوقات جو ہم نے دنیا کے اندر بغیر ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے گزار دیے ہیں، ان اوقات کے اوپر، ان لمحات کے اوپر جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا، کاش کہ ہم ان اوقات کو اور ان وقتوں کو اللہ کے ذکر کے اوپر گزار دیتے تو آج جنت کے اندر ہمارے درجات اور بلند ہوتے اور اللہ کے یہاں ہمارا رتبہ اور بڑھا ہوا ہوتا۔ اس لیے آج ان اوقات کی اور ان لمحات کی اپنے عمر کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عمر عطا فرمائی ہے یہ انتہائی قیمتی شے ہے، انتہائی قیمتی چیز ہے۔ ہم اس کی ناقدری کے اندر اگر وقت کو ضائع کر کے گزار دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم افسوس کریں گے، اور افسوس کرنے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اوقات گزر گئے۔ جیسے کہ برف کی سلی ایک ہوتی ہے، اگر وہ گھل جائے تو پھر اس گھلنے کے بعد وہ پانی کی شکل اختیار کرے گا، کیچڑ بن جائے گا، لیکن اس گھلنے کے بعد جو گھلنے کی وجہ سے جو نقصان ہو گیا اب اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے آدمی کی زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے، گھل رہی ہے، جو وقت گزر جائے گا وہ اس کی زندگی کے اندر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے لیے آدمی جتنا بھی افسوس کرے گا وہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان چیزوں کی قدر کر لے تو پھر آج بھی موقع ہے، اگر ان اوقات کی قدر کر لے تو اس کو آدمی اپنے کام کے اندر لا سکتا ہے۔ حدیث کے اندر اسلام ذکر کیا گیا کہ بہترین اسلام کس کا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی اور خوبی میں سے یہ بات ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یعنی ایسی چیز جس کے اندر نہ دنیا کا نفع ہے نہ دین کا نفع ہے، ایسی چیزوں کو آدمی ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے وقت کو کتنا ہم ضائع کر رہے ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم گویا کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان اپنے آپ کا کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ اس دنیا کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہم یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز کے اندر بندوں کو مخاطب فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی تمہارے زندگی گزارنے کے طور طریقے سے، عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم کو بس یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، عبث اور بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، تم کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانے کا یقین ہوتا کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر اپنے ان اوقات کی قدر کرتے، ان کی نگرانی کرتے، ان کی حفاظت کرتے کہ ہمارا یہ وقت کس جگہ گزر رہا ہے، کس جگہ لگ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کے اندر ہم ان اوقات کو خرچ کر رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کے اندر ان اوقات کو لگا رہے ہیں۔ ہر آدمی اس کے اندر غور و فکر کرتا۔ آج کے اس دور کے اندر جب آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے،
کافی مصروفیت کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنے کو مشغول ترین آدمی بن رہا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر بھی اگر آدمی اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لے تو یہ بات نظر آئے گی کہ ان اوقات میں سے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے بہت سارا وقت ان چیزوں کے اوپر ضائع اور برباد کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ آدمی ان ملٹی میڈیا موبائل کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ کام تو اس کے اندر کم ہوتا ہے لیکن وقت ضائع زیادہ کیا جاتا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر یا دوسری اور چیزوں کے اوپر وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور دوسرے گیمز وغیرہ جو آدمی اپنے اوقات کو ان کے اندر ضائع کرتا ہے، کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کرے کہ یہ جو اوقات ہماری زندگی کے گزر گئے، اللہ رب العزت کل اس کے بارے میں ہم سے سوالات کریں گے، کیا ہم ان کا جواب دینے کے لیے اس وقت تیار ہوں گے؟ ہم نے جو گناہوں کے اندر جو وقت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کل اللہ رب العزت اس کے بارے میں حشر کے میدان میں سارے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں پر ہم سے سوالات کیا جائے گا کہ اس وقت اس فلاں وقت تم موبائل کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر کیا کر رہے تھے۔ سب کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ آج ہم دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے رسوائی برداشت نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے موبائل چلانا پسند نہیں کرتے، تنہائی کرنے چلے جاتے ہیں تاکہ آزادی کے ساتھ موبائل کو چلا سکے۔ حشر کے میدان کے اندر جب اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، کیا وہاں پر رسوائی، وہاں کی شرمندگی، وہاں کی بے عزتی ہم برداشت کر پائیں گے؟ ذرا غور کیجئے کہ آج دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کتنا نکل گیا ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر گناہوں کو انجام دے رہا ہے اور موبائل کو لے کر تنہائی کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ اور کتنے قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس موبائل کے ذریعے۔ ذرا ہم یہ غور کریں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، ہم ضرورت پر استعمال کریں گے، اپنے کام کے لیے استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے وقت کو اپنی ضروریات کے اندر استعمال کریں گے، اپنی آخرت کی تیاری کے اندر استعمال کریں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا۔ آج ہم کتنا وقت اس کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں کیا ان 24 گھنٹے کے نظام کے اندر ہمارے پاس اللہ کو یاد کرنے کا بھی نظام ہے؟ کبھی ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر، جیسے تنہائی کے اندر ہم ہوتے ہیں، موبائل ہوتا ہے اور تیسری چیز نہیں ہوتی، کیا کبھی ہم تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، اس طریقے سے کہ اس وقت ہم رہیں اور ہمارا اللہ رہے، دل کے اندر اللہ کو یاد کرے، آنکھ اپنے زبان کے اوپر اللہ کو یاد کرے۔ اگر ہم ان کے لیے کیا ہم اوقات کو خالی کرتے ہیں؟ کیا اس کا نظام الاوقات کے اندر کوئی حصہ ہے؟ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، حدیث کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ قرب بندہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ کیا اس قرآن پاک کی تلاوت کا ہمارے اوقات کے اندر، ہمارے نظام کے اندر گنجائش ہے؟ کتنا وقت گزر گیا ہوگا کہ ہمارے بہت سے نوجوان، بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ رمضان گزر گیا، اس کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا۔ ہم ذرا یاد کریں کہ ہم کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کریں گے، جس رب کے کلام کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس فرصت نہیں، آج ہمارے پاس موقع نہیں۔ یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے،
بغیر سمجھے ہوئے پڑھتا ہے تب بھی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کا ہمارے نظام کے اندر حصہ نہیں ہے۔ آج ہم کہاں چلے گئے؟ پہلے وہ آدمی اپنے لیے بڑی نحوست کا دن سمجھتا تھا جس دن صبح اٹھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے۔ آج جب آدمی صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے اس کا دھیان اپنے موبائل کے اوپر ہوتا ہے، فوراً اٹھا کر دیکھتا ہے کون سا میسج آیا ہے، کیا آیا ہے، پہلے اس کی نظر موبائل کے اوپر جاتی ہے۔ آج وہ دھیان بھی ہمارا اتر گیا کہ ہمیں ہمارے گھر کے اندر قرآن کریم موجود ہے، اس کی بیٹھ کر ہمیں تلاوت کرنی ہے، اس کو بیٹھ کر ہمیں پڑھنا ہے۔ آج یہ استحضار، یہ دھیان ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، افراد ہر گھر کے ایک ایک فرد کا نام ہے کہ مجموعے کا نام ہے۔ ہر فرد اگر یہ کوشش کر لے کہ آج سے ہم اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو لاگو کریں گے تو اس کے بعد آدمی کے گھر کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جب گھر کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی تو معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ عزم اور فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس کے اوپر ہمیں پختہ عمل کرنا پڑے گا تاکہ ہماری اپنی زندگی کے اندر تبدیلی رونما ہو سکے۔ آج ہم اپنی زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھول کر گزار رہے ہیں، اللہ کو کہ یاد کی غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کر کے دیکھیں کہ اس نام کے اندر جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو چین ہے، جو سکون ہے، وہ دوسری چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے نام سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت نصیب ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے نام کو لینے کے اندر۔ آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے؟ کیا ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے؟ یہ دنیا کی چیزیں جو زیب و زینت کی نظر آ رہی ہیں، کیا یہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ کتنے نوجوان جو دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، 24 گھنٹہ آن لائن رہتے تھے، آج وہ جب اس دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ آج وہ اپنی قبر کی تنہائی کے اندر ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج وہ حسرت اور افسوس کر رہے ہوں گے کل ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس وقت ہم ہوں گے اور قبر کی تنہائی ہوگی، وہاں پر یہاں کی لائٹ کام نہیں دے گی، وہاں کی لائٹ اور وہاں کی روشنی دنیا کے اندر نیک اعمال ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آج یہ اعمال ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اگر تجزیہ کیا جائے، اگر اس کا سروے کرا جائے، شاید کچھ گھرانہ ایسا ہوگا اور ان گھرانوں کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں گے جو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ کچھ حفاظ کرام ہیں جو جب رمضان آتا ہے تب ان کو قرآن یاد آتا ہے، تب وہ رمضان سے کچھ مہینہ پہلے دور شروع کر دیتے ہیں، چلتے پھرتے کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، ورنہ قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھنے کا جو معمول ہونا چاہیے وہ معمول عام طور سے گھروں سے رخصت ہو گیا۔ پہلے قرآن گھروں کے اندر بیٹھ کر، گھروں کے اندر بچے اور بڑے تیسرے کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی تسبیح پڑھتے تھے، صبح و شام ان کا اہتمام کرتے تھے۔ آج یہ چیزیں بڑوں سے بھی رخصت ہو گئی، بڑوں کو دیکھا چھوٹے بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اب ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ چیز ہمارے یہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ اور نماز کا یہ حال ہے کہ اگر موقع ملا تو نماز پڑھ لیا، موقع نہیں ملا تو نماز نہیں پڑھا۔ پڑھنے کی وجہ سے کوئی خوشی بھی نہیں ہوتی اور چھوٹنے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں آخری وقت کے اندر، جبکہ آپ مسجد کے اندر جانے کی طاقت نہیں رکھتے،
دو آدمیوں کے سہارے مسجد کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آج آپ کا امتی کتنے دھڑلے کے ساتھ نڈر ہو کر نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ رہا ہے، اور ہر چیز کے اوپر ہم دوسرے کو بلیم دے دیتے ہیں، دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، فلاں ہمارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، جہاں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسے کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض چل رہا ہے۔ جب ہمارا رب ہم سے ناراض چلے گا تو پھر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ ہمیں جھیلنے پڑیں گے، پھر اس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کبھی آسمان سے بارش روک دی جائے گی، یا بارش ہوگی تو باڑھ کی شکل کے اندر آئے گی، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر دیا جائے گا، کبھی اور کسی طرح کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب ہوں گے جس کو ہم دنیا کے اسباب کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو ٹال دیں گے، لیکن آج یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس نظام کے اندر غور و فکر کریں کہ جس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے آج ہماری پوری زندگی متاثر بنی ہوئی ہے، ہم اس نظام کے اندر نماز کا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں، درود شریف کے کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی اپنی انفرادی زندگی کے اندر ترقیات نصیب ہوں گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا۔ جب تقوی اور خوف پیدا ہوگا تو پھر آدمی گناہ سے بچے گا، چاہے تنہائی کے اندر ہو یا لوگوں کے سامنے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔